جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے؟ میں جمال شفیع ایم جے ایس ایسٹرولوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیکھیں، دو تین چیزیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ الیکشن ہوئے 8 فروری کو، تو میں دو تین ذرا امپورٹنٹ چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے 2022 میں کہا تھا کہ خان صاحب کی پوزیشن کچھ اچھی نہیں نظر آ رہی، چیزیں ان کے اگینسٹ میں جاتی ہوئی نظر آئی۔ ایک حکومت بنی 12-16 مہینے کی، اس کے بعد پھر معاملات اور حالات جاتے ہوئے نظر آئے۔ 2023 شروع ہوا، 2023 کیسا رہے گا اس میں میں نے 9 مئی کا واقعہ، جو 9 اور 10 مئی کا واقعہ ہوا، میں نے بتایا ایگزیکٹلی ڈیٹ کے ساتھ۔ آپ وہ میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، میں نے ڈیٹ کے ساتھ بتایا تھا کہ 9 مئی کا واقعہ جو ایک بہت بڑا واقعہ نظر آ رہا تھا، تو اس کو میں نے بڑا کلیئرلی ڈیفائن کیا تھا کہ حالات بڑے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں 10 مئی سے 30 جون، اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ 30 اکتوبر تک نظر آ رہا ہے۔ تو وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آئیں، اور پھر میں نے 2023 میں ہی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ 3-4 سال ہو چکے تھے، کئی جگہ پہ لوگوں نے اشتہاری کہا ہوا تھا، سزائی یافتہ تھے، لیکن بہرحال ان کے برڈ چارٹ سے وہ مجھے واپس آتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پھر ہم نے وہ بھی دیکھا، تو آگے چل کے نواز شریف کی حکومت بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی میں نے کہا تھا کہ PDM-2 ٹائپ کی حکومت دوبارہ دیکھنے کو مل سکتی ہے، کیونکہ بلاول صاحب کی یا نواز شریف، شہباز شریف صاحب کی پوزیشن مضبوط نظر آ رہی ہے۔ خان صاحب کے بارے میں بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ مئی کے فرسٹ ویک سے ان کے اوپر جو بڑے پرابلمس کے ٹائم چل رہے تھے کافی ٹائم سے، وہ وہاں سے مئی کے منتھ سے وہ ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تو سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اب الیکشن ہو گئے۔ اب اصل میں یہ ساری بات دوبارہ اس لیے ریپیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ پچھلی ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج اصل میں میرا ٹاپک یہ تھا کہ آج 14 فیب 2024 ہے، تو آج کی ڈیٹ میں سن کا ٹرانزٹ ہوا ہے سولر سسٹم میں۔ سن کو ایک کنگ، ایک راجا، اس کا درجہ دیا ہوا ہے کہ سن ہے تو سن لائٹ ہے، سن سے ہی ریفلیکٹ ہو کے ساری انرجیز ہماری باڈی میں پڑتی، چاہے وہ سیٹرن ہو، مارس ہو، وینس ہو، مرکری ہو، پلوٹو ہو، جوپیٹر ہو، کوئی بھی پلینٹس ہیں، وہ سب سیٹرن سے جو سن لائٹ کے تھرو ہم پہ اس کی انرجی براہ راست آ رہی ہوتی ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے برڈ چارٹ میں ان سارے پلینٹس کی پوزیشن کدھر ہے، کیا ہمارے سیکنڈ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، کیا تھرڈ ہاؤس میں، تو ڈپینڈ کرتا ہے برڈ چارٹ پہ، تو وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس وقت سن کا ٹرانزٹ ہوا ہے، اور سن جو ہے وہ آسمان پر کیپریکون سے نکل کے ایکویریس میں گیا ہے، اور سیٹرن کا گھر ہے، اور اس ایکویریس میں سیٹرن بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب بڑی کمال کی چیز یہ کہ دو اینیمی پلینٹ ایک ساتھ، سیٹرن سولر سسٹم میں بہت دور ہے سن سے، اور سن اور سیٹرن میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ سن کے پاس روشنی ہے، لائٹ ہے، ایگو ہے، اور سیٹرن جو ہے وہ ایک ڈارکنیس، اندھیرا، ڈپریس اور ایسی چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو سیٹرن اور سن کا کنجکشن ہے، کچھ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے بہت احتیاط کرنے والا ٹائم ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں ایریز سے لے کے جو پائسس تک ہیں کوشش کروں گا کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں، بٹ کافی حد تک میں ایریز سے لے کے پائسس تک آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کس کے اوپر کیسا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو جس کا ایریز ہے، ٹورس ہے، جیمنائی، کینسر، لیو، ورگو، وہ اپنے حساب سے اپنے چارٹ کو دیکھ کے یا اپنے زوڈک سائن کو دیکھ کے یا اپنے مون چارٹ کو بھی دیکھ کے سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو سنیں گے تو لازمی سی بات ہے کہ ایک گائیڈ لائن ضرور مل جاتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی ایریز سے۔ دیکھیں، ایریز والوں کو سن 11ویں گھر میں گیا ہے، 5ویں گھر کا مالک ہو، تو سب سے بڑی چیز یہ کہ 11th ہاؤس میں گیا ہے، تو کوئی ڈریم، کوئی خواہش، کوئی ایسی چیز جو بہت ٹائم سے سوچ کے رکھی ہوئی تھی وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور بچوں کے ساتھ یا بچوں کی کوئی خواہش، بہت زبردست خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایگزامس ہو سکتے ہیں، کسی بھی حوالے سے اولاد کی طرف سے کوئی خوشیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایریز والے اگر جاب کرتے ہیں، کوئی پروموشن ملتا ہوا، کوئی ریکگنیشن ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی دوسری جاب چاہ رہے ہیں تو بہت زیادہ نیو جاب کے چانسز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بزنس جو ایریز والے بزنس کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 14 فروری سے لے کر 14 مارچ تک کی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سن کا ٹرانزٹ ایٹ لیسٹ ایک مہینے تک
29 से 30 डेज तक ये ट्रांजिट रहा, तो इसको 13-14 मार्च तक ही ध्यान में रख के सुनिएगा। तो बिजनेस वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहा है और एनर्जी लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुशियाँ नज़र आ रही हैं, बच्चों की तरफ से कोई खुशियाँ नज़र आ रही हैं, आपकी प्रमोशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि कोई, बस इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि मदर की सेहत का ख्याल रख के चलें, मदर के साथ आर्ग्यूमेंट ना हो, इस चीज़ का ख्याल रख के चलें। थोड़ा सा हो सकता है कि टेम्परेरी तौर पे 20-21 तक कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, इस चीज़ का बहुत एहतियात करें, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, ऐसी चीज़ ख़राब या टूट सकती है। बाकी अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो लेग्स में, टांगों में पेन हो सकता है, आपकी लेग्स में ज्वाइंट पेन हो सकता है, तो और ENT से रिलेटेड थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो एरीज वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है सन का एक्यूरियस में, वो एक तरह से मैं कहूँगा कि 90% उनके लिए बहुत एक्सीलेंट टाइम है, क्योंकि देखिए 11th हाउस में उसके सन, एरीज के सन जा रहा है, तो 11वें घर को ही हम सारी ख्वाहिशात को फुलफिल होने से लेते हैं। तो ज़बरदस्त है एरीज वालों, एंजॉय कीजिए। और अब बात करते हैं टॉरस वालों के लिए। तो टॉरस वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि दोनों तरफ से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, मतलब कहीं इसमें मैं ये कहूँगा कि थोड़े अच्छे रिजल्ट भी मिलते हुए नजर आएंगे, थोड़े से ऐसा लगेगा कि बस एवरेज है, अच्छा बहुत ज़्यादा बुरे नहीं कहूँगा, एवरेज होगा या बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो देखें इनके 4th हाउस के घर का मालिक 10वें घर में गया है, चौथे घर का मालिक 10वें घर में गया है, तो टॉरस वालों को बहुत अच्छे चांसेस हैं कि कोई प्रॉपर्टी जिसका ताल्लुक आपके मुल्क से बाहर हो, जिधर आप रहते हो वहाँ नहीं, मुल्क से बाहर से आपका कोई प्रॉपर्टी बाय करते हुए आप लेते हुए नजर आएंगे। और अगर कोई खरीदना चाह रहे थे, बहुत टाइम से नहीं ले सक रहे थे, तो अब वो टाइम होगा 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक कि आप बाहर कोई प्रॉपर्टी लेते हुए नजर आएंगे। अगर बाहर आप स्टडी करने जाना चाह रहे थे, काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा था, अब कोशिश करेंगे तो लाजमी आप करने में कामयाब हो जाएंगे। कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई बाहर बैठ के कोई बिजनेस चल रहा है, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट, बहुत अच्छा रिटर्न मिलता हुआ नजर आएगा। करियर वाइज बहुत एक्सीलेंट है, जॉब में रहते हुए कोई तब्दीलियां करना चाह रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है और बहुत अच्छा समझ लें कि बहुत अच्छे प्रॉफिट आप बनाते हुए नजर आएंगे। एक्स्ट्रा इनकम, कोई टॉरस वालों को कोई एक्स्ट्रा इनकम ऐसी बढ़ती हुई नजर आएगी, मतलब वो बड़ा सरप्राइज होगा, एकदम से कहीं ना कहीं से कोई ऐसी इनकम मिलेगी इस एक महीने में कि वो अनएक्सपेक्टेड होगी। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। और काफ़ी रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है टॉरस वालों के लिए। मैं कहूँगा कि बिल्कुल एहतियात के साथ चलें, कोई किसी से कोई झगड़ा ना हो, किसी से रिलेशनशिप में, या है वो आपका लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, वहाँ रिलेशन ख़राब ना होने पाए। तो इस चीज़ का ज़रा एहतियात करना है, क्योंकि ये आपके 7th हाउस पे इसकी कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट कह लें कि वो प्रॉब्लम में 7वां घर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर ये 10वें घर का मालिक है, 10वें घर में ये ट्रांजिट हो रहा है, तो 10वें से 10वां घर यानी कि आपका 7वां घर बनता है और 7th हाउस आपका पार्टनरशिप है, और वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखने को मिल सकती है, ईगो क्लैशेस, ऐसी सिचुएशन से आप गुजर सकते हैं। बाकी हेल्थ वाइज टॉरस वालों के लिए कहूँगा कि बेहतरीन है, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा। अब बात करते हैं जेमिनी वालों के लिए। देखें जेमिनी वालों को इनके 3rd हाउस के घर का मालिक है सन, और जाकर जाएगा 9th हाउस में, जिधर हम ट्रैवलिंग लेते हैं, लक लेते हैं, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो, कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग हो, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लक का बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, आपके सिबलिंग्स का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, सिबलिंग्स के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छे होते हुए नजर आएंगे, फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हुए नजर आएंगे। आपके सीनियर्स हो गए या आपके बॉसेस हो गए, जहाँ आप जॉब करते हैं, वहाँ उनके साथ कोई हो सकता है कि ऐसी अच्छी मज़ीद अपॉर्चुनिटी आपके ज़िम्मे लगा दी जाएगी, रिकग्निशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, अप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आ रही है। तो जेमिनी वालों के लिए ये चीज़ तो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन जेमिनी वालों को ये भी कहूँगा कि उनके 8वें घर का मालिक भी सैटर्न है और 9th हाउस के घर का मालिक भी सैटर्न है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहूँगा कि कोई सडन, कोई अचानक से होने वाला नुकसान, उठने का पेन उनको बहुत तकलीफ कर सकता है, टांगों लेग्स में पेन, इम्यून सिस्टम उनका बड़ा थोड़ा लो होता हुआ नजर आ रहा है। तो हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नी का पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, तो इस चीज़ का एहतियात करें। बाकी
अब बात करते हैं कैंसर साइन वालों के लिए। सेकंड हाउस का लॉर्ड 8वें घर में चला जाएगा, यानी कि सन 8वें घर में सैटर्न के साथ होगा। एक तो 8th हाउस, ऊपर से सन भी 8वें घर में चला गया, तो ये प्रॉब्लम करेगा कैंसेरियन आपको इस एक महीने में। बहुत देख के चलना है हजरत। कैंसर साइन वालों की स्ट्रेस बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एंजाइटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा, आई इरिटेशन, आंखों का प्रॉब्लम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं पैसा वेस्ट होता हुआ दिखे, अचानक से पैसा आपके हाथ से जाता हुआ नजर आएगा। लैक ऑफ कंसंट्रेशन या लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये कहीं ना कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो बात करने में बहुत एहतियात करें, किसी के साथ भी बात करते हैं तो अपनी जबान में मिठास लेकर चलें, वरना ये जो 8वें घर का सन है ये सेकंड हाउस को देख रहा है और ये प्रॉब्लम करेगा। आपके झगड़े नजर आ रहे हैं आपकी जबान की वजह से, तो एहतियात करनी है। कलीग्स के साथ झगड़ा नजर आ रहा है, फैमिली के साथ झगड़ा नजर आ रहा है, फादर की सेहत प्रॉब्लम में नजर आ रही है, फादर या बॉसेस हो गए, आपके सीनियर्स हो गए, उनके साथ आपके क्लैशेस नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज कैंसेरियन वालों को मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई अचानक से ऐसा सरप्राइज हो सकता है, जैसे नौकरी का सरप्राइज, जॉब में रहते हुए कोई अच्छी खबर आपको कम से कम सुनने को मिल सकती है। जहां आपने बहुत टाइम से अप्लाई किया हुआ था, कोई जवाब नहीं आ रहा था, या चीजें ऐसी डिले हो रही थी कि आप काफी टाइम से चाह रहे थे कि नहीं यार ये चीज हो जाए, इतना डिले हो रहा है, तो फाइनली इस एक महीने में ये जरूर पॉसिबिलिटीज बनती हुई नजर आ रही है जॉब की तरफ से कोई अच्छी न्यूज, वो उसको मैं सरप्राइज कहूंगा कि वो चीज आपको देखने को मिल सकती है। बिजनेस जो करते हैं कैंसेरियन, उनको एहतियात करके चलना है, क्योंकि मैंने कहा है कि अचानक से बहुत बड़ी अमाउंट जाती हुई नजर आ रही है। कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाए, ये आपका पैसा बहुत बुरी तरह फंसता हुआ नजर आ रहा है। लाइफ पार्टनर हो गए, बिजनेस पार्टनर हो गए, उनके साथ क्लैशेस ना हो। आपको लगेगा कि कुछ जबान आपके पार्टनर की, अगर आप मेल हैं तो अपनी वाइफ के साथ उनकी जबान थोड़ा सा चलती हुई नजर आएगी, अगर आप फीमेल है तो आपके हस्बैंड की जबान थोड़ी सी चलती हुई नजर आएगी। और हो सकता है कि कोई खानदान में कोई ऐसी थोड़ा सा बैड न्यूज आपको, या फैमिली में या इन लॉज की तरफ से कोई बैड न्यूज सुनने को मिल सकती है, तो एहतियात करके चलें। अब बात करते हैं लियो वालों के लिए। देखें, लियो के तो लगन का लॉर्ड सन है, जिसे हम लग्नेश कहते हैं, और वो जाकर चला गया है 7वें घर में। सन यानी कि 7th हाउस में चला गया, पार्टनरशिप के घर में। लाइफ पार्टनर हो, वहाँ ईगो आपको दिखेगा, बिजनेस पार्टनर हो, वहाँ आपको ईगो दिखेगा उनके अंदर। तो अपने पार्टनरशिप के घर में बहुत ही एहतियात के साथ चलें, कोई झगड़ा ना हो पाए, इस चीज का ख्याल रखें। हेल्थ का बहुत ज्यादा एहतियात करें। पेट और पेट से निचले हिस्से तक कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन ब्लैडर, ऐसी सिचुएशन से आप लोग गुजर सकते हैं। ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, पल्पिटेशन, हार्ट से रिलेटेड हल्का फुल्का सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। अचानक से फाइनेंसिस की बात करूं तो अचानक से फाइनेंसिस की तरफ से मैं कहूंगा कि कोई बहुत बड़ा लॉस नजर आ रहा है, पैसा बिल्कुल जाता हुआ नजर आ रहा है। एहतियात करें, कहीं कोई बिजनेस, कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, एहतियात करें। देखें, सन 7th हाउस में वैसे भी अच्छा नहीं होता। अगर हम सन के लगन का लॉर्ड 7th हाउस में हो तो वो किसी भी तरह, किसी भी सूरत में तो बहुत बड़ा झगड़ा, कोई जैसे हम कहते हैं ना वॉर जैसी सिचुएशन, तो वो बनती हुई दिखेगी। तो एहतियात करें, और थोड़ी सी एनिमीज की तरफ से कुछ उधार चढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दुश्मनों की तरफ से एहतियात करें। स्टमक का, पेट का, और पेट से निचले हिस्से का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और इसका एक नेगेटिव असर आपके लगन पे भी पड़ेगा, तो इस चीज का जरा ख्याल रखें। कहीं कोई बैंक के मामलात में मजीद कोई कर्जा लेना, उधार लेना, लोन लेना, ये सिचुएशन से भी आप गुजर सकते हैं। लेकिन ये 13 मार्च तक का टाइम है, तो केयरफुल होकर चलें और अपने पैसे को बहुत देख के एहतियात के साथ खर्च करें। 13 मार्च के बाद सिचुएशन बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं वर्गो वालों के लिए। देखें, 12th हाउस का लॉर्ड 6ठे घर में चला जाएगा, यानी कि 12वें घर का मालिक 6ठे घर में चला जाएगा वर्गो वालों के लिए। अब बात करते हैं वर्गो लगन वालों के लिए। लेकिन 12th हाउस का लॉर्ड 6ठे घर में चला जाएगा। बेसिकली शत्रु हंता भी होता है, और 6ठे घर में सन का होना बहुत सारी चीजों के हवाले से, वैसे ही मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि हम 6th हाउस से ही आपके दुश्मनों को,
آپ کے لونز کو, آپ کے قرضوں کو, آپ کی بیماریوں کو لیتے ہیں. اور 12ویں گھر کا مالک ہے تو کوئی پرانی بیماریاں ہوں, جو شارٹیج آف تھوڑا سا پیسوں کا تھوڑا سا شارٹیج دکھ رہا تھا, وہ کہیں نہ کہیں اس ایک مہینے میں 13 فروری سے 13 مارچ تک پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا. نمبر 2, بیمار چل رہے تھے, چھوٹی موٹی بیماریاں چل رہی تھی کافی ٹائم سے, تو وہ سیدھی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. نمبر 3, آپ کو کوئی آپ کے ملک سے باہر کہیں سے کوئی ایک بہت اچھی اماؤنٹ, کوئی بہت اچھی گڈ نیوز, فورن گینز, یا کہیں فورن فرینڈ کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس سے کوئی بہت بڑا آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. چھٹے سے چھٹا گھر 11واں گھر بھی ہے, تو 11ویں گھر سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی گڈ نیوز, کوئی نہ کوئی بڑی خواہش آپ کی فلفل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ورگو والوں کے لیے. اور ساتھ میں یوں سمجھ لیں کہ کوئی باہر جانا اگر چاہ رہا تھا کافی ٹائم سے اور معاملات ڈسٹرب چل رہے تھے, اس 7, 8, 9 مہینے کے اندر نہیں ہو پا رہا تھا, تو 12ویں گھر کا مالک بھی سن ہے. اگر کوئی لیگل معاملات میں الجھے ہوئے تو آئیڈیل ٹائم ہے. اس ایک مہینے کا ورگو والوں میں آپ کو بولتا ہوں کہ اس کا ایڈوانٹیج لیں. اور یقینی بات ہے کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی, لیکن کہیں نہ کہیں یہ پلانیٹری پوزیشن جو اس وقت ٹرانزٹ چل رہا ہے یہ آپ کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کرتا ہوا نظر آئے گا. تو اس چیز کا فائدہ لیں. اگر میں ہیلتھ کی بات کروں تو تھوڑا سا آپ یوں سمجھ لیں کہ لیفٹ لیگ میں پین ہو سکتا ہے, احتیاط کریں. اسٹمک میں تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے, احتیاط کریں. اس کے علاوہ اوور آل ہیلتھ وائز ماشاء اللہ پرفیکٹ ہے. اب بات کرتے ہیں لیبرا لگن کی, یعنی کہ لیبرا زوڈک سائن کی. تو دیکھیں 5ویں گھر کا مالک یعنی کہ 11th ہاؤس کا لارڈ 5ویں گھر میں چلا جائے گا. ادھر سن ویسے بھی بہت کمفرٹیبل ہے, مگر اس لگن کا اینیمی ہے, تو احتیاط بھی ہے اور کچھ نہ کچھ بہت کچھ اچھا بھی ہے. تو میں بتاتا ہوں, کوئی بہت بڑی ڈریم, کوئی بہت بڑا کوئی خواہش تھی آپ کی کافی ٹائم سے, وہ اس ایک مہینے میں پوری ہوتی ہوئی دکھے گی آپ کو 13 فروری سے لے کے 13 مارچ تک. کوئی بہت بڑا کوئی ایسا ڈریم تھا جو کافی ٹائم سے چل رہا تھا, کوئی بہت بڑا کام تھا نہیں ہو پا رہا تھا, وہ اس مہینے میں پورا ہوتا ہوا آپ کو دکھے گا. ریلیشن شپ میں جھگڑا ضرور نظر آ رہا ہے, لیکن فائنینشیل گینز ہو گئے یہ آپ کے بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. لیکن اسی حساب سے میں نے کہا نا اس لگن کا اینیمی ہے, تو کہیں نہ کہیں سے آپ کا پیسہ اچانک سے بہت بڑی اماؤنٹ آپ کے ہاتھ میں آئے گی اور اچانک سے ہی وہ پیسہ آپ کے ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آئے گا. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو ملے اور آپ کے پاس پورا مہینہ ہو تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کے چلیے گا کہ آپ کا یہ پیسہ ہے وہ آپ کے پاس ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے. کوئی ادھار کی شکل میں کوئی مانگتا ہے تو وہ پیسہ آپ کا چلا جائے گا, اچانک سے کوئی بڑا خرچہ آپ کے اوپر سر پہ آ سکتا ہے, اس چیز کا احتیاط کریں. اور اگر میں ہیلتھ کو لے کے اگر بات کروں تو آپ کے تھائز میں بڑا شدید درد ہو سکتا ہے اور آپ کی مدر پہ کوئی نہ کوئی خرچہ آپ کا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے چھوٹا موٹا کوئی میڈیکل ایکسپینس. تو دیکھیں میں صرف اس وقت سن سے ریلیٹڈ آپ سے بات کروں کہ جو سن کا ٹرانزٹ ہو پاتا. اب بات کرتے ہیں اسکارپیو لگن والوں کے لیے. دیکھیں اسکارپیو والوں 10ویں گھر کا مالک 4تھے گھر میں چلا گیا, یعنی کہ سن ان کے 4th ہاؤس میں آ گیا, اور سن 4th ہاؤس میں آیا ہے تو ادھر پرابلم کرے گا اسکارپیو والوں. آپ 13 فروری کے بعد سے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ رہے ہیں, تو آپ تھوڑا سا اچھا ٹائم تو نہیں کہوں گا, فی الحال تو آپ پچھلے 1.5 سال 2 سال سے پرابلم سے گزر رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں اس ایک مہینے میں جو ایک کمفرٹ زون جو بھی چل رہا تھا نا اس سے بھی آپ باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو بہت پریشر نظر آ رہا ہے, جاب پہ, نوکری پہ, بزنس پہ بہت پریشر نظر آ رہا ہے. تو احتیاط کر کے چلیں. آپ کو لگے گا میں جاب چھوڑ دوں, یہ ڈیسیشن کسی حد تک غلط ہی ہوگا. ٹھیک ہے, چھوٹا سا ٹائم ہے, مہینے بھر کا, احتیاط کے ساتھ اس ٹائم کو گزاریں. مدر کی صحت میں کوئی نیگیٹو اثر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, مدر کی صحت, اور صحت میں سب سے بڑھ کر بلڈ پریشر یہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا. اور ریلیشن شپ میں احتیاط کریں, اور تھوڑا سا سینے میں, چیسٹ میں, بیک میں تکلیف ہو سکتی ہے, اس چیز کا احتیاط کریں. شولڈر میں تکلیف ہو سکتی ہے, اس چیز کا احتیاط کریں. باقی میں نے جو سب سے بڑی پرابلم دکھ رہی ہے وہ نوکری کی دکھ رہی ہے. کوئی میٹنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہ میٹنگ آپ کی جاب کو تبدیل کر کے رکھنے والی, یعنی کہ آپ اپنی جاب یا بزنس کو چینج کرنے سے ریلیٹڈ کوئی میٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسکارپیو والوں. لیکن میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ یہ ایک اچھا ٹائم ہے, اس کو آپ اس ٹائم میں جاب چینج کر دیں یا
کوئی بزنس ہے تو بزنس بس بند کر کے کوئی دوسرے بزنس کی طرف آئیں، ایسا بالکل بھی کوئی مشورہ نہیں دوں گا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ویٹ کریں، میں اگلی ویڈیو میں ان سب کی ریمیڈیز آپ کو بتاؤں گا، تو کوشش کریں وہ اگلی ویڈیو بھی دیکھیے گا. اچھا اب بات کرتے ہیں سیجیٹیریس والوں کے لیے. دیکھیں سیجیٹیریس والے، سب سے پہلی چیز سیجیٹیریس کی قسمت، لک بہت سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان کے 9th ہاؤس کا لارڈ 3rd ہاؤس میں چلا گیا. 2nd ہاؤس میں مارس بھی ہے، 2nd ہاؤس میں جو ہے وہ مرکری بھی ہے، 2nd ہاؤس میں وینس بھی ہے. لیکن اس وقت میں بات کر رہا ہوں سن کی، اور سن سیجیٹیریس والوں کے 3rd ہاؤس میں چلے جائے گا 9th ہاؤس کے گھر کا مالک ہو کر. فادر کی سپورٹ، جو آپ کے سینئرز ہیں، آپ کے باس ہیں، آپ کے فادر ہیں، ان کا سپورٹ، ان کی بلیسنگز آپ پہ نظر آ رہی ہیں. کوئی اپنے سینئر سے، اپنے باسز سے کچھ کام لینا چاہ رہے تھے، کافی ٹائم سے نہیں لے پا رہے تھے، تو اس کا ایڈوانٹیج لیں. 13-14 مارچ تک اب لیں. اور فورن سے، باہر سے ریلیٹڈ کوئی گڈ نیوز ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، چاہے وہ فائنینسز کی شکل میں ہو، باہر جانا چاہ رہے ہیں، چاہے اس کی شکل میں ہو، کوئی نہ کوئی بڑی چیز آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے، اور وہ بڑی فورن سے ریلیٹڈ ہے. پروموشن ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، انسینٹیو کمیشن بہت بڑے لیول پہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایکسٹرا انکم، کوئی نہ کوئی اچانک سے بہت زیادہ پیسہ آپ کو، جس کا تعلق فورن سے ہو، باہر سے ہو، وہ پیسہ اس ایک 29-30 ڈیز میں آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. اگر میں ہیلتھ کی بات کروں تو 10-15 دن سے اسٹمک سے ریلیٹڈ پرابلم سے آپ گزر رہے ہیں، تھوڑا سا 4-6 دن آپ کو اس سے نکلنے میں لگے گا. باقی یہ ایک ایکسلنٹ ٹائم ہے. یہ ٹرانزٹ سیجیٹیریس والوں آپ کے لیے بہت لکی ثابت ہوگا، تو اس کو آپ انجوائے کر کے چلیں. یہ اب بات کرتے ہیں کیپریکارن زوڈک سائن کی. تو دیکھیں 8ویں گھر کا لارڈ 2nd ہاؤس میں چلا گیا. ٹھیک ہے، تو ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ کی جو زبان ہے، آپ کا جو ایگریشن ہے، ایگریسو ہے، اس وقت جو آپ ہوئے ہوئے ہیں، اس کو تھوڑا سا کنٹرول میں کریں. زبان آپ کی بہت ہارش ورڈز نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے زبان سے، تو کوشش کریں کہ اپنی زبان پہ تھوڑا سا قابو رکھیں. آپ کا اچانک سے کوئی بہت بڑا پیسے کا نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کے جو ان لاس کی طرف سے کوئی ایسی چیز سننے کو مل سکتی جو مطلب آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ یار یہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی. احتیاط کریں، ان لاس کے ساتھ ریلیشن خراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اس چیز کا خیال رکھیں. ایک چیز اچھی ہے کہ جو جن کا تعلق دیکھیں آکلٹ، مطلب سائنس، میڈیکل سائنس، ایسی چیزوں سے ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ ٹائم بہت زیادہ ایکسلنٹ ہے. تو یہ اس جو ایسے لوگ ہیں جن کا سائنس سے یا میڈیکل سائنس سے تعلق ہو، یہ ایسے اسٹوڈنٹ ہو جو سائنس کو لے کے یا میڈیکل سائنس کو لے کے اسٹوڈنٹ ہو، تو ان کے لیے یہ بڑا ایکسلنٹ ٹائم ہے. اور کوئی اچانک سے جو میں نے کہا ہے نا کہ پیسے کا نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں پیسہ پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ چیز نہ ہونے پائے. ہاں، وراثت سے ریلیٹڈ ہے، انہیریٹنس، یعنی کہ کوئی وراثت والی کوئی پراپرٹی یہ آپ کی کورٹ میں آ سکتی ہے. کوئی ایسی چیز جو آپ چاہ رہے تھے کہ یار مجھے کوئی لاٹری ہو گئی، کوئی مطلب بڑے شارٹ کٹ میں تھوڑی سی بڑی اماؤنٹ ملنا، تو یہ سچویشن بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور باسز سے جھگڑا نہ ہو، سینئر سے جھگڑا نہ ہو، فادر کی ہیلتھ پرابلم میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پین، جوائنٹ پین ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو نی کا یا ایلبو کا کسی قسم کی بون سے ریلیٹڈ تھوڑی سی پرابلم نظر آ رہی ہے، اور تھوڑا سا اسٹریس بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور تھوڑی ایسیڈیٹی کا بھی آپ کو پرابلم دیکھنے کو مل سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں ایکویریس والوں کے لیے. تو 7ویں گھر کا مالک ہی 1st ہاؤس پہ آ گیا. ٹھیک ہے، سن آ گیا 1st ہاؤس پہ، اور وہاں سیٹن بھی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ آپ کے پارٹنرشپ کا گھر تو پرابلم ہوا ہی ہوا. اگر آپ کا کوئی بزنس پارٹنر ہے، ادھر آپ کو پرابلم جھگڑا دیکھنے کو ملے گا. اگر آپ کے کوئی لائف پارٹنر ہیں، ان کے ساتھ آپ کو جھگڑا دیکھنے کو ملے گا. صحت تھوڑی سی آپ کی خراب ہوتی ہوئی دکھے گی. لیگل معاملات میں آپ الجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے کوئی لیگل بیٹل میں یا کوئی لیگل معاملات میں آپ الجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، احتیاط کریں. سبلنگس کے ساتھ آپ کے جھگڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، احتیاط کریں. اور بلکہ کورٹ کیسز کے معاملات تو میں نے آپ کے ساتھ بتا دیے. بینک کے معاملات میں، لون کی لین دین کرنے میں، بینک کے معاملات میں بھی الجھتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں. اور کوئی دوستوں کے ساتھ جھگڑا اور سبلنگس کے ساتھ جھگڑا، یہ چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں. دوست آپ کو غلط مشورے دیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، احتیاط کریں. ہاں، کوئی ایسا دوست ہو آپ کا جس کو آپ کو لگے کہ یار یہ
میرا ہمیشہ مخلص ہے تو اس کے ساتھ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ان تھوڑا سا کمزور فیز میں، ویک فیز ہے یہ، اس میں کوئی دوست آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دکھ سکتے ہیں، تو مشورے سے پہلے تھوڑا سا حالات اور معاملات کو دیکھ کے چلیں. اس 1 مہینے کو اگر بڑے آرام سے ڈیلے کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر میں ہیلتھ کی بات کروں تو یقین کریں اوور آل ہیلتھ کا بہت خیال کر کے چلیں، یہ پرابلم آپ کو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب بات کرتے ہیں پائسس کے لیے. تو پائسس آپ کے چھٹے گھر کا مالک 12ویں گھر میں ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلی چیز اسٹریس بڑھتا ہوا نظر آئے گا، مدر کی صحت میں تھوڑی سی پرابلم نظر آئے گی. کوئی چیز آپ کی، کوئی ایسی چیز جیسے ہم کہہ لیں کوئی بڑی پریشیس چیز، کوئی ڈاکومنٹ ہو سکتا ہے، ایون آپ کا موبائل لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے، کوئی چیز گم یا چوری ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. احتیاط کریں. پارٹنرشپ کی ہیلتھ، آپ کے بزنس پارٹنر ہو، آپ کے لائف پارٹنر ہو، ان کی صحت کا خیال کر کے چلیں. باہر جو ملک سے باہر ہیں پائسس والے، یا کوئی باہر جانے کی خواہش رکھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے تو بہت ایکسلنٹ ٹائم ہے. اگر کوئی باہر جانا چاہ رہا ہے یا آلریڈی کوئی باہر ہے نوکری کر رہا ہے تو اس میں پروموشن مل سکتی ہے. کوئی باہر ہے بزنس کر رہا ہے، وہ ٹائم ان کے لیے بہت ایکسلنٹ ہے. اور کوئی ایسی چیز ہے جس کا تعلق باہر سے اچانک سے، جیسے کوئی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا سارا کام باہر چل رہا ہے، اپنے ملک سے باہر چل رہا ہے، تو اس کو بہت اچھی انکم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، باہر سے پیسہ بناتا ہوا نظر آئے گا. لیکن میں یہاں کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کر کوئی جاب کر رہے ہیں تو احتیاط کے ساتھ کریں. اپنی جگہ بیٹھ کر کوئی بزنس کر رہے ہیں، احتیاط کے ساتھ چلیں. اپنی مدر کے ساتھ بات چیت کرنے میں خیال کریں، مدر کی صحت کا خیال کریں. اور ہو سکتا ہے کہ اچانک سے بڑے بہن بھائی، یا یوں سمجھ لیں کہ آپ کے کوئی بڑے کزن بردر سسٹر ہو گئے، ان کی طرف سے کوئی گڈ نیوز مل سکتی جو آپ کو آگے چل کے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. اگر میں صحت کی بات کروں تو آپ کو آنکھوں کا پرابلم ہو سکتا ہے، اسٹمک کا پرابلم ہو سکتا ہے، اور لیفٹ آئی، لیفٹ لیگ یا اسٹمک سے ریلیٹڈ آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے. یہ صرف ہیلتھ کو لے کے بات کر رہا ہوں. تو جی یہ تھا ایریز سے لے کے پائسس تک. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف ایک ٹرانزٹ ہے جس کا اثر آپ کو نیگیٹو یا پازیٹیو دیکھنے کو مل سکتا ہے، اور وہ ہے سن. تو یہ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.